پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان آ گیا۔ کہا چین پاکستان کی سلامتی اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ میں مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر بولے۔ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہ بنگلہ دیشی حکومت محمد یونس سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ ملاقات میں علاقائی ترقی، غربت کے خاتمے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا براہ راست پروازوں اور کاروباری روابط کی بحالی پر زور۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط۔ تقریب ڈھاکہ میں ہوئی۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی مشیر خارجہ شریک۔ دونوں ممالک نے سفارتکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اسٹریٹجک اسٹڈیز اداروں کے درمیان تعاون کا ایم او یو طے پایا۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط۔ اے پی پی اور بنگلہ دیشی نیوز ایجنسی کے درمیان تعاون کا معاہدہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی فورن سروس اکیڈمیز میں تعاون کا معاہدہ بھی شامل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے کامرس ایڈوائزر شیخ بشیر الدین کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام اور سرکاری تجارتی اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ گورنر بنگلہ دیش بینک اور چیئرمین انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی شریک ہوئے۔ اسحاق ڈار کے امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈھاکہ کے دورے کے بعد 25 سے 26 اگست تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار او آئی سی وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ او آئی سی اجلاس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت اور غزہ پر فوجی کنٹرول منصوبے پر بھی اجلاس میں بات چیت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی سے بحرینی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بارش اور سیلاب سے ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ بحرینی وزیر داخلہ کا جاباک افراد کے ورثہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ متاثرین کے لیے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ محسن نقوی نے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی پر بحرین ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس کے بعد پاک بحریہ کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا نے جنگ کے بعد پاکستان نیوی کے آپریشنز کراچی سے ایران منتقل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے کراچی ریٹریٹ کا دعویٰ محض ایک پروپیگنڈا ہے، کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکا۔ بھارتی میڈیا پاک نیوی کے آپریشن منتقلی کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزر کے 3 مقامی ہیروز کو اسلام آباد مدعو کرنے کا فیصلہ۔ وسعت خان، انصار اور محمد خان کو قیمتی جانیں بچانے پر وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا۔ غزر میں گلیشیئرز پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر 300 جانیں بچائی گئیں۔ وسعت خان نے راتوں رات گاؤں تالی داس کے 100 مکانات خالی کروائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وسعت خان، انصار، محمد خان قوم کے سچے ہیرو ہے۔ پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان بیٹوں پر بے حد فخر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت ڈی سی آفس قصور میں اجلاس۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور ممبر صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں دریائے ستلج میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی اور ریلیف اور ریسکیو کے کام کو مزید تیز کرنے کے بھی احکامات دیے۔
खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से अब तक बारिशों से 406 अफराद जाँ बहक, 247 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 305 मर्द, 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। जख्मियों में 179 मर्द और 38 खवातीन और 30 बच्चे शामिल। DPMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 3526 घरों को नुकसान पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जाँ बहक अफराद के 307 लवाहिकीन में 61 करोड़ 40 लाख रुपए तकसीम कर दिए गए। 89 मजीद जाँ बहक अफराद के वरसा को भी जल्द इमदादी रकम दे दी जाएगी। पंजाब में मॉनसून का 8वां स्पेल, आइंदा 24 घंटों में मजीद तूफानी बारिशें मुतवक्के। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात में 126, गुजरावाला में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, मरी, जहलम, रावलपिंडी, भक्कर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब में 27 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। नारान और झील सैफुल मलूक रोड बंद होने से फंसे सैयाह रेस्क्यू कर लिए गए। बारिश के बायस तोदा गिरने से 150 सैयाह और 25 से जायद गाड़ियां फंस गई। महकमे सयाहत के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर सड़क को क्लियर कर दिया गया। सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज और चनाब में तुग़यानी। मुल्तान में बेट के इलाके ज़ेर आब, देहात मुतासरीन की नकल मकानी जारी। सैलाब मुतासरीन ने रेस्क्यू कैम्प न होने की शिकायत कर दी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फुट बुलंद, इंखला का अमल तेज। रेस्क्यू के लिए दीगर अजला से एहलकार और कश्तियां तलब कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, नशीबी इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। बारह कहो अठाल चौक पानी में डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मुतादिद गाड़ियाँ पानी में फंस गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची में बारिशों से समुद्री आलूदगी में इजाफा। जुनेद अनवर चौधरी ने बंदरगाहों की सफाई मुहिम की हिदायत जारी कर दी। मेरीन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया गया। विफाकी वजीर का कहना है कि बारिश का गंदा पानी समंदर को आलूदा कर रहा है। सीवरेज प्लांट जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समुद्री आलूदगी माहीगीरों के रोजगार के लिए भी खतरा है। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी को स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। पुलिस ने फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान की राहदारी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िमान को पीर के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतसिब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अपने भाई और टाउन चेयरमैन फरहान गनी की गिरफ्तारी के मामले पर अहम पैगाम जारी किया। अपने पैगाम में तमाम दोस्तों, पार्टी अहदेदारान और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि फरहान गनी और उनके साथियों की गिरफ्तारी पर आप सब ने हमदर्दी का इजहार किया। ये एक कानूनी और अदालती मसला है, इंशाअल्लाह इसे अदालत के जरिए ही हल किया जाएगा। पंजाब में सनदी कारकुनों के लिए फ्लीटों की अलॉटमेंट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और कसूर के वर्कर्स से दरखास्तें तलब कर दी। 3% और माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुख्तस। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कसूर फेज 1 में 720 फ्लैट्स दिए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट और मुताल्लिका लेबर दफातर से हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला की से मुलाकात हुई है। मरीम नवाज ने एक्सपो की थीम को सराहा। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1,20,000 विजिटर्स की आमद को पाकिस्तानी मसनूआत में आलमी दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत करार दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब की दस्तकारियों, बिलखुसूस अजरक और ब्लू पॉटरी के बारे में भी आगाह किया। कहा कि सरजमीन पंजाब कुदरती ख़जानों से मालामाल है।
لاہور والے اپنے شہر سے نکل کر پشاور اور کراچی دیکھ کر آئیں، فرق پتہ چل جائے گا۔ 18ویں ترمیم کے بعد کوئی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختیار اور وسائل نہیں ملے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مسلسل تیسری حکومت چل رہی ہے۔ اگر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگائے ہوتے تو اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی تو انہیں سیاست کی نظر کیا گیا۔ ملک بھر میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1 ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگا۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر ہفتے کو ہوگی۔ مرکز رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر نے ملک بھر میں ربیع الاول کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ معاشی تھنک ٹینک نے نئے صوبوں کے 3 منظرنامے تجویز کر دیے ہیں۔ پہلے منظرنامے میں 12، دوسرے میں 15 اور 20 چھوٹے صوبے ہو سکتے ہیں۔ معاشی تھنک ٹینک کے مطابق تیسرے منظرنامے میں 38 وفاقی ڈویژنز متوقع۔ پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ صوبوں میں آبادی کے بے تحاشا فرق کی وجہ سے مسائل ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ سندھ کے شہریوں کے لیے اہم خبر، اب موٹر سائیکل اور تمام بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ذاتی ملکیت تصور کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محکمہ ایکسائز کی سمری کی منظوری دے دی۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اب براہ راست شہری کے شناختی کارڈ سے منسلک ہوں گی۔ گاڑی فروخت کرنے پر پہلا مالک اپنی نمبر پلیٹ اتار لے گا۔ نئی گاڑی خریدنے والا اپنی گاڑی اسی نمبر پلیٹ پر آن لائن رجسٹرڈ کروائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے گاڑیوں کی چوری، دہشت گردی اور دیگر جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے فتح جنگ ضلع اٹک میں کھلی کچہری لگا دی۔ کھلی کچہری میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سردار سلیم حیدر نے شہریوں سے مصافحہ کیا اور ان کے مسائل سنے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ لوگوں سے ملنا، ان کے مسائل سننا اور عوام میں رہنا صرف پیپلز پارٹی کا شیوا ہے۔ چائنیز قونصل جنرل کے افسران کا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تاریخی پونچھ ہاؤس اور سرشادی لال گیلری کا دورہ۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے وفد کو خوش آمدید کہا اور تاریخی ورثے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ چینی وفد نے امارات کی بحالی، تصویری نمائش اور سرشادی لال عمارت میں موجود ٹرائل کورٹ اور مجسموں کی بھرپور تعریف کی۔ قومی ایئر لائنز PIA یورپ میں پیرس کے لیے اپنے فضائی آپریشنز محدود کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیرس سے لاہور کے لیے آخری پرواز 12 ستمبر کو روانہ ہوگی۔ لاہور سے پیرس کی آخری پرواز 17 ستمبر کو آپریٹ کی جائے گی۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے پیرس کے لیے 2 طرفہ فلائٹ آپریشن مکمل طور پر فعال رہے گا۔ گجرات میں کرکٹ میچ کے دوران گولیاں چل گئیں، 2 افراد قتل، 1 شدید زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ اوور نہ دینے پر پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت فاخر اور طاہر کے ناموں سے ہوئی۔ زخمی اطہر کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کا بڑا کارنامہ، ملک کا نام روشن کر دیا۔ ہندوکش کے بلند ترین چوٹی 13 میل سر کر لی۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے مطابق ہندوکش پہاڑی سلسلے کی 7708 میٹر کی بلند ترین چوٹی کوہ پیماؤں نے قومی پرچم لہرایا ہے۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما سرباز خان اور عابد بیگ نے چوٹی سر کی۔ کوہ پیماؤں میں ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی عمر خان، ڈاکٹر نوید اقبال، میجر محمد عاطف، شمس القمر اور اکمل نوید شامل تھے۔ جنوبی افریقی لیگ اسپنر عمران طاہر نے T20 کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ کیریبین پریمیئر لیگ کے میچ میں عمران طاہر نے کیریئر بیسٹ 21 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس کارنامے کے ساتھ عمران طاہر 40 سال کی عمر کے بعد T20 کرکٹ میں 3 مرتبہ 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے بالر بن گئے ہیں۔
قومی کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے اور ٹیسٹ کپتانوں کی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا کو ون ڈے کپتانی سونپی جائے گی۔ شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان بنایا جا سکتا ہے۔ اگلے ماہ تک نئے کپتانوں کا اعلان متوقع۔ کپتانی ملنے کے بعد سعود شکیل کو جلد بی کیٹیگری میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔